سی پیک اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی 4 برس کے لیے تقرری کرنے والے عمران خان کی جانب سے 2 برس بعد ہی انہیں اچانک فارغ کر دینے کے حوالے سے چہمگوئیاں جاری ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں چین کے دباؤ پر فارغ کیا گیا، جو کہ سی پیک منصوبے پر سست تر کام کی رفتار سے ناراض تھا۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی اچانک تبدیلی کی ایک بڑی وجہ چین کے تحفظات کو دور کرنا ہے، جو چاہتا ہے کہ سی پیک کے تحت بننے والے منصوبے جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی زیر نگرانی پچھلے 2 برسوں میں سی پیک منصوبے پر سست ترین رفتار سے کام ہوا، حالانکہ دونوں ممالک اسے جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم باجوہ پر یہ اعتراض بھی کیا جا رہا تھا کہ جس شخص کا سارا کاروبار اور خاندان کے افراد امریکہ میں بیٹھے ہوں، وہ بھلا امریکی مفادات کی نگہبانی کرے گا یا پاکستان اور چین کے مفادات کی۔ ذرائع نے یہ بھی یاد دلایا کہ سی پیک اتھارٹی سے عاصم باجوہ کو ایسے وقت میں فارغ کیا گیا ہے جب چین کی جانب سے پاکستان میں اپنے شہریوں کی حفاظت پر تشویش اور سی پیک منصوبوں پر پیش رفت سست ہونے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ خیال رہے کہ عاصم باجوہ کی فراغت کا اعلان کرتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے اسی روز کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے خالد منصور کو سی پیک کے لیے اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا تھا، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ عاصم باجوہ نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں پاپا جونز پیزا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد عمران خان نے باجوہ کا استعفیٰ مسترد کر دیا تھا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ فوجی قیادت اور وزیر اعظم عمران خان دونوں نے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ سی پیک پروجیکٹ کو بچانے کے لیے عاصم سلیم باجوہ کی چھٹی کروانا ضروری ہو گیا ہے۔ سیاسی اور دفاعی مبصرین عاصم سلیم باجوہ کے فارغ ہونے کو ایک غیر معمولی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ باجوہ نے ایک ٹویٹ میں استعفے کی تصدیق تو کی، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اسی طرح حکومتی رہنماؤں کے بیانات میں بھی اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ باجوہ سے استعفیٰ مانگا کیا یا وہ خود مستعفی ہوئے۔ عاصم باجوہ اس سے قبل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ڈائریکٹر جنرل اور بلوچستان کے صدرن کمانڈ کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت میں انہیں فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اس کے بعد سے ان کی شخصیت تنازعات کا شکار رہی۔ بعد ازاں انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی بنایا گیا، لیکن فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ کی جانب سے ان کے خاندان کی امریکہ میں مبینہ جائیداد اور کاروبار کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہونے والے تنازع کے باعث انہوں نے اکتوبر سن 2020 میں اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے عاصم سلیم باجوہ کو نومبر سن 2019 میں 4 برس کے لیے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، لیکن وہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس منصب سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال اور چین امریکہ تعلقات میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں دیکھا جائے تو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے فارغ کیے جانے کی خبر غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ سیاسی و دفاعی امور کے تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی تبدیلی اچانک ہے، لیکن اس کے کچھ واضح محرکات دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کے کاروبار اور ان کی مبینہ کرپشن بارے تحقیقاتی سٹوری سامنے آنے کے بعد حکومت پر بہت دباؤ تھا، تاہم کپتان حکومت شاید اس وقت ان کا استعفیٰ نہیں چاہتی تھی تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ انہیں کسی دباؤ کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت منصوبوں میں سست روی پر چین کو شکایات تھی، ممکنہ طور پر اس استعفے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی تبدیلی کی ایک وجہ چین کے تحفظات کو دور کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چین کا مفاد یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے اب تک کے فیصلے چین، پاکستان کی فوج اور حکومت کے درمیان مشاورت سے ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کا فیصلہ وزیر اعظم کا ہی ہوگا، جو ان کے بقول یک طرفہ نہیں ہوگا بلکہ مشاورت کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ انتظامیہ میں کام نہیں ہو رہا یا کام کی رفتار سست ہے، تو اس کی ذمہ داری کے لیے وہ نئی شخصیت کو لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی فرد کی تبدیلی سے ان کے نزدیک فرق نہیں پڑتا، البتہ کسی کی کارکردگی کا اندازہ اس کی سنجیدگی اور زمینی نتائج سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک اتھارٹی کے نئے سربراہ اگر اس مالی سال میں ایک اکنامک زون کو بھی فعال کر دیتے ہیں تو وہ انہیں گزشتہ سربراہ سے بہتر تصور کریں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ انتظامی امور کے تو ماہر تھے مگر ٹیکنوکریٹ نہیں تھے اور شاید اسی لیے بری طرح ناکام ہو گئے، جبکہ خالد منصور اس کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کی تبدیلی کو اسی صورت مفید اقدام کہا جا سکے گا جب نئی انتظامیہ سیاسی و تکنیکی مسائل کے مؤثر حل کے ساتھ ساتھ چین کے تحفظات کو دور کرنے میں بھی کامیاب ہوگی۔ یاد رہے کہ اسد عمر کے قریبی سمجھے جانے والے خالد منصور مختلف ملکی و بین الاقوامی اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ خالد عالمی بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی، ایشیائی ترقیاتی بینک، اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن، اوپیک فنڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اینگرو اور دیگر کئی عالمی اداروں سے بھی منسلک رہے ہیں۔ وہ چینی مالیاتی اداروں کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان اداروں میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک، چائنا ایکسیم بینک، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی چھٹی کروائے جانے کے بعد سی پیک پروجیکٹ پر کام کی رفتار کے حوالے سے چین کے تحفظات دور ہو پاتے ہیں یا نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।